قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو؟ بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے یہ ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا یہ تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں آیا۔ تعویذ کے ناجائز و حرام ہونے پر انہوں نے 3-4 دلیلیں دی، اور وہی دلیلیں عقل کا گھوڑا مارے گھٹنا پوٹیاں، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قیاس مع الفاری۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ قرآن کو گلے میں لٹکانا رسول اللہ سے ثابت نہیں، سنت رسول نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب قرآن شفا ہے، اللہ نے قرآن کو شفا فرمایا تو شہد کو بھی شفا فرمایا، تو کوئی شہد کا ہنڈا گلے میں لٹکا لے تو شفا ہوں گی؟ نہیں ہوں گی۔ چلیے ایک بات بتائیے، ایک نابینا شخص ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، میں اس نابینا کو اپنا کرتا دے دوں تو وہ بینا ہو جائے گا؟ بولیے بولیے، نہیں ہوگا نا۔ لیکن قرآن میں دیکھیے یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا، کہا اس کو میرے بابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، بینا ہو جائیں گے۔ کرتا ڈالا، آنکھیں روشن لو۔ چلا کرتوں میں فرق ہوتا ہے، تو شہد کی مثال مت دیجئے، کلام الہی اور ہے، شہد کا معاملہ اور ہے۔ اس سے کھانے سے شفا ہوں گی، اس کے گلے میں لٹکانے سے بھی شفا ہو جائے۔ تو جناب یہ کون سے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہو تم؟ پھر دوسرا انہوں نے کہا صاحب دیکھیے قرآن گلے میں لٹکا کے پاخانہ جا رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے وہ موم جامع کر دیا جاتا ہے، جب اس کو چھپا دیا تو حکم بدل گیا۔ بھائی زمزم متبرک پانی ہے یا نہیں؟ پینا بند کر دو، پیشابی بن کے نکلنا ہے۔ کائے کو پیتے ہو بھائی؟ شفا فرمایا گیا اور اس کو متبرک بھی کہا گیا، اور اس کا تقدس یہ بیان کیا کہ سارے دنیا کے پانی بیٹھ کر پیو، مگر اس کا احترام یہ کہ اس کو کھڑے ہو کر پیو۔ اور اس کا متبرک اور محترم ہونا اتنا ہے کہ حاجی صاحب گئے حج کر کے آئے، دیکھیں اس کا متبرک ہونا بتا رہا ہوں کہ تاثیر کیسے بدلتی ہے۔ مسجد میں آئے حاجی صاحب جمعے کے دن، آپ کے علاقے کی مسجد میں جمعے میں آئے، اور متولی صاحب سے کہا میں زمزم لایا، پوری مسجد کے لوگوں کو پلانا ہے۔ کتنا لایا؟ چھوٹی سی بوتل لایا۔ ارے حاجی صاحب یہ بوتل تو مولانا صاحب کو بھی کافی نہیں ہوئی۔ ہاں تو ٹینشن مت لیجیے نا، ڈرام بھر پانی لا دیا۔ 1 ڈرام پانی آپ نے اپنی پی ایم سی کا بلوایا اور اس میں وہ ایک چھوٹی سی بوتل زمزم کی ڈال دی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ زمزم کہا گیا، اب کہہ رہا ہے پورا ڈرام پانی زمزم ہو گیا ہے۔ تو اس نے سارے پانی کی تاثیر بدل دی۔ تو زمزم کچھ اور ہے، ہمارے یہاں کا پانی کچھ اور ہے، لیکن اس کو وابستگی زمزم سے ہو جائے تو یہ بھی زمزم بن جاتا ہے۔ تو ہمارا کلام اور ہے، اللہ کا کلام اور ہے صاحب۔ تو یہ مثالیں یہاں نہیں بیٹھتی۔ اب مولوی صاحب کہہ رہے تھے توصیف الرحمان صاحب کسی صحابی نے تعویذ نہیں لکھا، کسی صحابی نے تعویذ نہیں لٹکایا۔ میں ایک حدیث دکھا دیتا ہوں آپ کو، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن ترمذی بھی کہتے ہیں، کتاب الدعوات، اور حدیث نمبر 3528، حدیث نمبر 3528 ترمذی کی۔ صاحب ترمذی سنن ترمذی
امام ترمذی بیان کرتے ہیں، سند بیان کی انہوں نے، اور پھر حدیث یوں کہتے ہیں ان عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں، یعنی اپنے والد صاحب سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فزع احدکم فی النوم فلیقول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو رات میں نیند میں ڈر جائے، نیند میں اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں، بہت سارے بچے خاص طور سے معاملات ہوتے ہیں نیند میں ڈر جاتے ہیں، تو جو رات میں نیند میں ڈرنے کا معاملہ ہو، نیند کی حالت میں جو ڈر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ فلیقول، وہ یہ کلمات پڑھے، یہ کلمات، یہ دعا پڑھ کر سو جائے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبی وعقابی وشر عبادہ ومن ہمزات الشیطان وان یحضرون، یہ دعا آقا کہتے ہیں کہ وہ پڑھ کر سو جائیں، جو نیند میں جس کو ڈرنے کا معاملہ ہو یا نیند کی حالت میں ڈر کے اٹھ جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے، فإنها لن تضرہ، آقا کہتے ہیں کہ پھر وہ خواب، وہ نیند کی حالت میں جو کچھ جو ڈر اس کو پیدا ہوا تھا وہ چیز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے۔ اب یہ تو حضور نے حدیث میں یہ دعا تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھو تو اس کی یہ برکت ہے۔ اب آگے حدیث کے الفاظ کیا آتے ہیں؟ قال، راوی حدیث کہتے ہیں فقال عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل تھا، فاروق اعظم کے صاحبزادے جلیل قدر صحابی ہے، عبداللہ ابن عمر کا یہ عمل تھا، یعلموها من بلغ من ولدہ، کہتے ہیں کہ وہ اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے، اپنے گھر کے بالغ بچوں کو یہ دعا یاد کرواتے تھے۔ وَمَن لَمْ يَبْلَغُ مِنْهُمْ كَتَبَ فِي سَكٍّ ثُمَّ أَلْقَهَا فِي عُنُوقِهِ، اور جو نابالغ بچے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تو یہ دعا وہ کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تو کیا صحابی بھی مشرک تھا؟ غوث پاک بھی مشرک، صحابی بھی مشرک، امام احمد ابن حنبل بھی مشرک، تمہارے ابن تیمیہ نے لکھا وہ بھی مشرک، اور سرکار غوث اعظم نے جو تعویذ بخار کا لکھا ہے نا، میں بتانا بھول گیا، اس کو ابن قیم جوزی نے بھی اپنی کتاب زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ 291 پہ بیان کیا اور کہا یہ تعویذ کی تاثیر یہ ہے، امام احمد ابن حنبل نے اس کا تعویذ بنا کر گلے میں لٹکایا، وہ فرماتے ہیں دوسرے دن حال یہ ہوا کہ میں ایسا صحت مند ہوا جیسے مجھے بخار تھا ہی نہیں۔ ابن قیم صاحب بھی لکھ رہے ہیں آپ کے، ابن تیمیہ کے شاگرد، تو ہمت ہو تو ان کو بھی تو مشرک بولو، اور یہ بولنا چھوڑ دو جناب، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ترمذی آگے خود لکھتے ہیں ھذا حدیث حسن غریب، غریب اس روایت کو کہتے ہیں جو ایک ہی راوی سے آئے، اور یہ حدیث کی سند حسن ہے۔ اب اس کو کتنے علماء نے لکھا یہ میں حوالے پڑھتا جا رہا ہوں، آپ کتابوں کی تعداد گننا، اور میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں یہ حوالے، حالانکہ بات ختم ہو گئی، ترمذی بہت معتبر سیاح ستہ میں شامل ہے، کافی ہے، لیکن حوالے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ حوالوں کی کثرت وہابیوں پہ بوجھ بن جائے، یہ بات ریکارڈ ہو کے جب نیٹ پہ جائے تو ان کو پتا چلے کہ ہمارا شرک کتنا بدترین شرک ہے، نعوذ باللہ، کہ جس کی بنیاد پر 1400 سال تک کوئی امام نہیں بچا، سب مشرک ہے، یہی ایک پکے توحید کے ٹھیکیدار بن کے آ گئے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے لکھا ہے، پہلا حوالہ حدیث نمبر 3528، اس کو امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا اپنی مسند حدیث نمبر 6696، امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے بھی استاد ہے، امام ابو داؤد کے بھی استاد ہے، انہوں نے اپنی المصنف جلد نمبر حدیث نمبر 24013 پہ لکھا اور فرمایا حسن ہے اس کی سند، یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے۔ امام دارمی، یہ بھی امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، امام دارمی نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ صفحہ 150 پر اس کو لکھا۔ خود امام بخاری نے اپنی کتاب خلقی افعال العباد صفحہ 190 پہ امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اور شیئر کریں۔